ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا نالج ہب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامی موضوعات اور اسلام سے متعلق ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت سے متعلق ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی۔ 40 سال سے پہلے کے جو احوال تھے وہ میں نے آپ تک جو ہے وہ ذکر کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال سے پہلے کی بھی محفوظ ہے اور 40 سال کے بعد کی بھی محفوظ ہے۔ دونوں زندگیاں آپ کی محفوظ ہیں۔ وہ کس طرح محفوظ ہیں، وہ اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے کی بھی محفوظ ہے اور بعد کی بھی، اور ہم ان پر کس طرح جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج سے ہم جو ہے وہ نبوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سفر ہے، نبوت سے لے کر فتح مکہ کا سفر، یہ ایک طویل سلسلہ ہمارا چلے گا، تو ہم اس کے اوپر مزید بحث کرتے رہیں گے۔ میرا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا اخذ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیوں آج کل جو ہے وہ ناکام ہیں معاشرے میں، ہم لوگ کیوں کارآمد نہیں بن رہے، کارآمد فرد نہیں بن رہے، معاشرے کا ایک اہم فرد جو ہے وہ نہیں بن رہے۔ تو ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے ساتھ زندگی کا موازنہ کریں گے اپنی زندگیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر کی خامیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نظر آ جائیں گی، اور ہم جو ہے ان خامیوں کو دور کر کے ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبوت سے متعلق ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی حضرت جبرائیل امین، جو پچھلے انبیاء پر بھی جو ہے وہ وحی کے فرائض کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، وہ انجام دیتے تھے۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور اللہ کی عبادت، کائنات اور اس یونیورس کے بارے میں میڈیٹنگ، غور و فکر، تدبر، تذکر جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا، یہ قرآن کی بھی عادت ہے۔ قرآن بھی ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کا آنا، the alternation of day and night، the alternation of day and night، دن اور رات کا تبدیل ہونا، لآیات لأولی الالباب، have sign for those people who have knowledge، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ تو غور و فکر کر رہے تھے، حضرت جبرائیل امین آئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو کہا پڑھیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سفر شروع ہوا، پھر آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوئے۔ آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل امین نے پڑھا، آپ نے بھی ان کے ساتھ پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پہ جس نے آپ کو پیدا کیا، الذی، جس نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے جو ہے وہ علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب جو ہے وہ عزت والا، کبریائی والا، عظمت والا، شان والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی، یہ ایک مشکل کیفیت تھی وحی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکالیف جو ہے وہ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے، اور وحی کی جو ایک مشکل کیفیت ہے وہ بھی ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکل کیفیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ احاطہ کیا 40 سال سے پہلے کا۔ یہ ایک اور چیز جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں 40 سال سے پہلے کا۔ تو ناظرین، آج کا ہم ادھر ہی رکھتے ہیں اختتام۔ تو اب ہم جو مین ہمارا ٹاپک ہے عصر حاضر میں، ہم ریلیشن ٹو ماڈرن ایرا، یعنی کہ ماڈرن ایرا کے مطابق ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سختی کی اور مشکل کیفیت تھی،
اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا ہے، تکلیفوں میں گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی میں ہمیں یہ چاہیے ہم جو ہے وہ اللہ کی ذات سے۔ تو ناظرین یہاں پر بات چل رہی تھی کہ انسان کو کمزور بنایا گیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، میرے اوپر بھی مصیبت آتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں۔ تو انسان کو اللہ کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنے چاہیے، تاکہ جو ہے انسان جو ہے مصیبت کی اور تکلیف کی گھڑی میں جو ہے انسان اپنے رب کو پکارے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس پریشانی سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔